बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम पहले यूनिट की अगली एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 है और ये पेज नंबर है 7। इससे पहले हमने क्लास के अंदर चौथी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी रीडिंग कम्प्रीहेंशन की, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन ही से मुताल्लिक़ ये मज़ीद 4 एक्सरसाइजेज़ हैं पेज नंबर 7, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पर। ठीक है, आज की क्लास में हम ये चारों एक्सरसाइजेस करेंगे। आप सब लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए, साथ में कापियाँ भी निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज नंबर 5 पेज नंबर 7। रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट वेदर द स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके बारे में फ़ैसला करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, राइट है या रॉन्ग है। टिक द एप्रोप्रिएट कॉलम। 2 कॉलम दिए गए हैं, एक राइट का और एक रॉन्ग का। आपको जुमला पढ़ना है, सेंटेंस, और सेंटेंस के बारे में ये फ़ैसला करना है कि ये दुरुस्त सेंटेंस है, राइट सेंटेंस है या रॉन्ग सेंटेंस है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू एज एन एग्ज़ाम्पल। एक आपके लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर करके दिखा दिया है। 10 सेंटेंसेस हैं, हम पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है द मिशन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड फॉर 23 ईयर्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है वो 23 साल तक जारी रहा आपकी उम्र में। जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत मिली उसके बाद से 63 ईयर्स तक आप ज़िंदा रहे, हयात रहे, और फिर 40 आपकी जब उम्र थी तो आपको रिसालत मिली। नंबर 2, आल द कुरैश रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम। आल द कुरैश रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम। सारे कुरैशियों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। आपका क्या ख्याल है कि सारे कुरैश के लोगों ने इनकार किया था या मोस्ट ऑफ देम? ठीक है, जैसे कि आपके सबक में लिखा था यहाँ पेज नंबर 2 के ऊपर कि मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इस्लाम। ज़्यादातर लोगों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। तो ये जुमला गलत है, तो आप रॉन्ग के खाने में इसे टिक लगाइए। गुड। अब हम चल रहे हैं कुछ सेंटेंस नंबर 3 पे, थर्ड सेंटेंस। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में कहा जा रहा है द सिटी ऑफ यसरब वाज लेस देन 320 माइल्स अवे फ्रॉम मक्का। जो शहर यसरब था वो 320 मील से कम फासले पर था मक्का से। ठीक है, तो आपको याद है जब हमने टेक्स्ट पढ़ा था तो ये बात हमने देखी थी कि वो जो यसरब था वो 320 किलोमीटर था और 200 मील था। तो इसमें यहाँ लिखा है 320 माइल्स अवे, उससे कम था, तो यकीनन 200 मील था। तो ये जुमला दुरुस्त है कि जो मक्के से यसरब का शहर था वो 320 मील से कम फासले पर था, यानी 200 मील के फासले पर था। तो ये जुमला दुरुस्त है। नंबर 3 जो है वो क्या है? राइट है। अच्छा जनाब, अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 4 पर, या सेंटेंस नंबर 4 को हम स्टडी करने जा रहे हैं। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू बिल्ड अ मॉस्क एट अ प्लेस आउटसाइड यसरब बिफोर एंटरिंग द सिटी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया एक मॉस्क बिल्ड करने का एट अ प्लेस आउटसाइड यसरब, यसरब के आउटसाइड पर, बिफोर एंटरिंग द सिटी, सिटी में एंटर होने से पहले। बिल्कुल याद है आपको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुबा के मुकाम पर क़याम किया था और वहाँ रुक कर एक मस्जिद तामीर की थी। लिहाजा ये सेंटेंस भी राइट है, इसमें राइट के खाने में टिक कर दीजिए। नंबर 5, टुडे यसरब इज़ कॉल्ड मदीनतुन नबी। आज यसरब को मदीनतुन नबी कहते हैं। हाँ, आज यसरब को मदीनतुन नबी नहीं कहते बल्कि मदीना कहते हैं। ठीक है, यानी पहले उसे मदीनतुन नबी कहा गया और बाद में वो चलते चलते मदीनतुन नबी का उन नबी हटा दिया गया और फिर सिर्फ मदीना रह गया। तो आज यसरब को मदीनतुन नबी के बजाय सिर्फ मदीना कहते हैं, इसलिए ये जुमला गलत है। इसे रॉन्ग में जाके टिक कर दीजिए।
ٹھیک ہے، اب ہم چلے گئے سینٹینس نمبر 6 کے اوپر. دا پیپل آف مدینہ ایگریڈ دیٹ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ سیٹل دیئر ڈسپیوٹ. دا پیپل آف مدینہ، مدینہ کے جو لوگ تھے وہ ایگری ہو گئے تھے کہ جو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہی سارے ڈسپیوٹ کو سیٹل کریں گے. یعنی جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ سب کے سب کون نمٹائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمٹائیں گے. یہ بات کے لیے مدینہ کے سارے لوگ ایگری ہو گئے تھے. جی ہاں، ایسے ہی ہوا تھا. سارے لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ تمام فیصلے جو ہیں ڈسپیوٹ کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یہ جملہ رائٹ ہے، اس کو رائٹ پر نشان لگا لیجئے. ٹھیک ہے، اب ہم چلے گئے سینٹینس نمبر 7 کے اوپر. سینٹینس نمبر 7 میں لکھا ہے: دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈریسڈ سچ اے لارج گیدرنگ آف مسلمس فار دا لاسٹ ٹائم ایٹ عرفات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس کیا، خطاب کیا، سچ اے لارج گیدرنگ، ایک بہت بڑے مجمع سے، آف مسلمس، مسلمانوں کے، فار دا لاسٹ ٹائم ایٹ مکہ، ایٹ عرفات، عرفات کے میدان میں آخری بار. بالکل، کیونکہ وہ فیئر ویل تھا، الوداعی حج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے مجمع سے خطاب کرنے کا یہ آخری موقع تھا. یہ جملہ رائٹ ہے، اسے رائٹ کے خانے میں ٹک کر دیجئے. اب ہم پڑھ رہے ہیں سینٹینس نمبر 8. اسلام ہیز ڈفرینٹ لاز فار دا بلیک اینڈ فار دا وائٹ پیپل. اسلام بلیک پیپل کے لیے اور وائٹ پیپل کے لیے الگ الگ قوانین رکھتا ہے. بلیک لوگوں کے لیے الگ قانون ہے اور وائٹ لوگوں کے لیے الگ قانون ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے اس میں جو وائٹ لوگ ہیں ان کو بلیک لوگوں پر کوئی سپیریئرٹی حاصل نہیں ہے، اور جو بلیک لوگ ہیں ان کو بھی وائٹ لوگوں پر کوئی سپیریئرٹی حاصل نہیں ہے. اس لیے یہ جملہ رانگ ہے، اس میں رانگ پر ٹک لگا لیجئے. اب ہم چلے گئے آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے سینٹینس نمبر 9 پر. All human beings are children of Adam and Adam was created from dust. تمام مسلمان، تمام انسان جو ہیں وہ چلڈرن ہیں آدم کے، اور وہ آدم جو ہے was created from dust، وہ ڈسٹ سے پیدا ہوئے، مٹی سے پیدا ہوئے. بالکل، یہ جملہ بالکل درست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اس بات کو بیان کیا. ٹھیک ہے، تو یہ رائٹ ہے، اس میں رائٹ پر ٹک لگا دیجئے. اب ہم چلے گئے سینٹینس نمبر 10 کے اوپر. اونلی دا پیپل ہو ہرڈ دا لاسٹ سرمن ور سپوز ٹو فالو اٹ. اونلی دا پیپل، صرف وہی لوگ، ہو ہرڈ، جنہوں نے سنا، دا لاسٹ سرمن، آخری خطبہ، ور سپوز ٹو فالو اٹ، صرف انہی کو اسے فالو کرنا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. جی نہیں، آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، میری وہ بات اگلے لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. اس سے مراد یہی تھی کہ صرف جو لوگ بیٹھے تھے انہی کو ان باتوں کو فالو نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کے بعد بھی اور ان غیر موجودہ لوگوں کو بھی ان باتوں کو فالو کرنا ہے. لہٰذا یہ جملہ غلط ہے، رانگ ہے. تو اس کو آپ رانگ پر کلک کر دیجئے، رانگ پر رائٹ ٹک لگا دیجئے. ٹھیک ہے، تو ویری گڈ. اس کو آپ سمجھ گئے. 10 سوالات تھے ہمارے پاس، 10 سینٹینسز تھے، اور ہر سینٹینسز میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ سینٹینس رائٹ ہے یا رانگ ہے. کچھ سینٹینس بالکل ایگزیکٹ آپ کے ٹیکسٹ میں موجود تھا، کچھ سینٹینس ایسے تھے جو انفر کرنے تھے آپ کو. انفر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خود سے اس سینٹینس کی بیسس کے اوپر اخذ کرتے ہیں، اس چیپٹر کی بیسس کے اوپر خود سے آپ جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے انفر کرنا. تو کچھ سینٹینسز ایسے تھے جو انفر کرنے کے تھے، وہ ہم نے اپنے ٹیکسٹ کی بنیاد پر انفر کیے. گڈ. تو سارے بچوں نے یہ جملے جو ہے وہ لکھ لیے ہیں. اب آپ اپنی کاپی کے اندر یہ سارے سینٹینسز لکھیں گے اور ہر سینٹینسز کے سامنے ایک بریکٹ بنائیں گے اور بریکٹ بنا کے اس میں لکھیں گے رائٹ یا رانگ. ٹھیک ہے، جیسے کہ اس میں کالم ہے، آپ کالم نہیں بنائیں گے، آپ سینٹینس لکھیں گے کاپی میں، اور ہر سینٹینس کے آخر میں آپ
इंग्लिश में लिखेंगे कि ये सेंटेंस राइट है या ये सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, चलिए जनाब, अब हम चले गए एक्सरसाइज नंबर 6 पर। मैं पेज नंबर 7 पर हूँ, आप भी मेरे साथ पेज नंबर 7 पे रहिए और एक्सरसाइज नंबर 6 हम पढ़ेंगे। मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसमें क्या काम करना है, क्या बात करनी है, वो पहले आप समझेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज हैज़ मैसेजेस फ्रॉम द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट। अगले पेज पर एक टेबल दिया गया है जिसमें होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मैसेजेस दिए गए हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ गिवन इन कॉलम ए। कॉलम ए के अंदर उस मैसेज का फर्स्ट पार्ट दिया गया है एंड द सेकंड पार्ट इज़ गिवन इन द कॉलम बी, और दूसरा पार्ट कॉलम बी में दिया गया है इन अ जम्बल्ड ऑर्डर। जम्बल्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि पहला जो जुमला है आधा इधर है और आधा जो दूसरी तरफ है वो जम्बल्ड है, यानी मिक्स है, ऊपर नीचे है। ठीक है, तो जम्बल्ड ऑर्डर। रीड द टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट गौर से पढ़ना है। मैच द पार्ट इन कॉलम ए विद द करेक्ट पार्ट इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी के करेक्ट पार्ट को आपको मैच करना है। एंड राइट द आंसर इन कॉलम सी, और कॉलम सी के अंदर आंसर लिखना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप पेज पलट लीजिए, हम पेज नंबर 8 पर आ गए। ठीक है, पेज नंबर 8 के ऊपर आपको ये दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए के अंदर सेंटेंस का आधा हिस्सा कॉलम ए में है और आधा हिस्सा कॉलम बी में है, लेकिन वो कॉलम बी में जो है वो जम्बल्ड है, वो मिक्स हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने दिया है पहला सेंटेंस, ओनली दोज पीपल वर सुपीरियर, सिर्फ वही लोग सुपीरियर हैं। उसके सामने लिखा हुआ है टू द पीपल टू होम दे बिलोंग, ये जुमला सही नहीं है। दैट वर बेस्ड ऑन ब्लड एंड वेल्थ वर यूज़लेस, ये भी नहीं है। यू मे गेट हर्ट इन रिटर्न। ठीक है, इसमें देखिए एफ़ में लिखा हु लेड अ राइटियस लाइफ, जो जिन्होंने तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारी है। ठीक है, राइटियस को भी आप जो है वो मुत्तकी और परहेज़गार के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कॉलम ए का पहला सेंटेंस कॉलम बी के एफ़ से मैच करता है, यानी दोनों जुड़ के यूँ बनेंगे, ओनली दोज पीपल वर सुपीरियर हु लेड अ राइटियस लाइफ, सिर्फ वही लोग सुपीरियर थे जिन्होंने एक मुत्तकी वाली ज़िंदगी गुजारी। तो देखिए सी के कॉलम में आपको लिखा 1F, 1 का मतलब कॉलम ए का 1 और F का मतलब कॉलम बी से F, यानी 1 और F दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा सेंटेंस, आल मुस्लिम्स वर टाइड टू ईच अदर, तमाम मुसलमान एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दूसरा जुमला ये है, आल मुस्लिम्स वर टाइड टू ईच अदर, तमाम मुसलमान एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अच्छा, इसका बकिया पार्ट ढूंढिए कॉलम बी में। पहला लिखा हुआ है टू द पीपल टू होम दे बिलोंग, दैट दूसरा है दैट वर बेस्ड ऑन ब्लड एंड वेल्थ, सी है यू मे गेट हर्ट इन रिटर्न, डी है हैव राइट्स ओवर ईच अदर, सही है, और ई है एज ए सेक्रेट ट्रस्ट। ठीक है, और एफ है हु लेड, ये तो इस्तेमाल हो गया है। नंबर जी में लिखा है इन द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के बंधन में। बिल्कुल, ये जुमला इसके साथ मिक्स होता है, यानी आल मुस्लिम्स वर टाइड टू ईच अदर, और इसके साथ जी आएगा इन द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड। इसका मतलब ये कि जो दूसरा हमारा कॉलम है सी में हम लिखेंगे 2 के साथ क्या आया है, जी आ गया है। ठीक है, 2 के साथ जी, गुड। अब हम जा रहे हैं अगले सेंटेंस के ऊपर। द ओनली थिंग दैट मेड वन पर्सन बेटर देन द अदर, सिर्फ एक ही चीज़ है जो किसी शख्स को दूसरे से बेहतर बनाती है। वो क्या चीज़ है? टू द पीपल हु दे बिलोंग दैट वर बेस्ड ऑन ब्लड यू मे गेट हर्ट हैव राइट्स ओवर, ये जी में हम आ गए। सही। एफ़ में हु लेडर राइटियस लाइफ इस्तेमाल हो गया, जी भी इस्तेमाल हो गया। एच में लिखा हुआ है सो बी केयरफुल, ठीक है। और आई में लिखा हुआ है
unless they gave these of their own free will. اور جے میں لکھا ہے was the goodness with which they led their lives. ٹھیک ہے، تو مجھے جے اس میں سمجھ میں آتا ہے، ہم دونوں ملا کے پڑھتے ہیں. دا اونلی تھنگ دیٹ میڈ ون پرسن بیٹر دین دا ادر. واحد چیز جس نے کسی شخص کو ایک سے بہتر بنایا واز دا گڈنس، وہ دراصل اچھائی تھی. ود وچ دے لیڈ دیئر لائف، جس کے تحت لوگوں نے اپنی زندگی گزاری. تو تیسرے کے ساتھ ہم کیا لکھیں گے؟ جے، یعنی 3J. آپ کو کالم میں لکھ دینا ہے 3J. ٹھیک ہے جی. اب ہم جا رہے ہیں سینٹنس نمبر 4 کو پڑھنے. نو مسلم ہیڈ اے رائٹ ٹو تھنگس بلانگنگ ٹو ادر مسلمس. کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے چیزوں پر اس کو حق نہیں ہے. صحیح ہے. unless they gave these of their own free will. آئی میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو اس میں لکھا ہے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو اجازت دے دیں. صحیح، آن فری ول. unless they gave these of their own free will، یعنی وہ اپنی خود کی چاہت سے جب تک وہ آپ کو نہ دے دیں اس چیز پر آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو چوتھا جو جملہ ہے، نو مسلمز ہیڈ اے رائٹ ٹو تھنگس. کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ استعمال کرے چیزوں کو جو دوسرے مسلمان کی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ لکھیں گے آئی unless they gave these of their own free will، جب تک کہ وہ اپنی خواہش سے آپ کو نہ دے دیں. تو 4 کے اندر آپ کے پاس آئے گا آئی. ٹھیک ہے. چلیے اب ہم 5ویں سوال پہ چلے گئے، 5ویں سینٹنس کے اوپر. شیطان ول ٹرائی ٹو مس گائیڈ یو. شیطان آپ کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرے گا. ان اسمال میٹرز، چھوٹے چھوٹے معاملات میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ کیا میچ ہو رہا ہے؟ ٹو دا پیپل ٹو ہوم دے بلونگ، یہ بھی نہیں آ رہا. میں بی میں آ گیا. دیٹ ور بیسڈ آن بلڈ اینڈ ویلتھ ور یوز لیس، یہ بھی نہیں ہے. یو مے گیٹ ہرٹ ان ریٹرن، آپ جو ہے اس کو ریٹرن میں آپ کو تکلیف ہوگی. صحیح ہے. اس میں ایچ لکھا ہوا ہے، سو بی کیئرفل، لہٰذا احتیاط کیجیے. جی، تو یہ جو 5واں جملہ ہے اس کے ساتھ ایچ میچ کرتا ہے. تو میں دوبارہ اگر دونوں کو ملا کے پڑھوں تو کیا بنے گا؟ یہ بنے گا کہ شیطان ول ٹرائی ٹو مس گائیڈ یو ان اسمال میٹرز سو بی کیئرفل، لہٰذا احتیاط کیجیے. تو 5ویں کے ساتھ آپ کا آئے گا ایچ. ٹھیک ہے. چلیے اب ہم چلے گئے 6ٹھے سینٹنس کے اوپر. دیئر فور آل کلیمز ٹو سپیریورٹی، لہٰذا سپیریورٹی کے یعنی برتری کے تمام دعوے کیا کیے گئے تھے؟ تمام دعوے کرش کیے گئے تھے. صحیح ہے. اس میں بی دیکھیے، دیئر فور آل کلیمز ٹو سپیریورٹی دیٹ ور بیسڈ آن بلڈ اینڈ ویلتھ، جس کا تعلق خون سے ہے یعنی خاندان اور نسل سے ہے، اور جس کا تعلق دولت سے ہے، ور یوز لیس، وہ بیکار بات ہے. تو 6ٹھا جو ہے وہ میچ کرتا ہے بی کے ساتھ. ٹھیک ہے. دیئر فور آل کلیمز ٹو سپیریورٹی دیٹ ور بیسڈ آن بلڈ اینڈ ویلتھ ور یوز لیس. ٹھیک ہے. اب ہم آ گئے کوشچن نمبر 7 پر. یہ سینٹنس نمبر 7 کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. ریٹرن آل تھنگس کیپٹ ود یو ان ٹرسٹ، واپس کر دیجئے تمام چیزیں جو آپ نے امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہیں. صحیح ہے. اور اس کا اے میں جا کے یہ میچ کرتا ہے ٹو دا پیپل، ان لوگوں کو، ٹو ہوم دے بلونگ، جن کی اصل میں وہ ہیں. واپس کر دیجئے تمام چیزیں جو آپ نے امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہیں ان کو جن سے ان لوگوں کا تعلق ہے. تو کوشچن نمبر 7 جو سینٹنس ہے وہ میچ کر رہا ہے اے سے. تو 7A آپ کالم میں لکھیں گے، سی میں 7A. اب ہم آ گئے 8 میں. بوتھ مین اینڈ وومین، دونوں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اس میں ڈی میں آپ چلے جائیے. ہیو رائٹس اوور ایچ ادر، مردوں کے اور عورتوں کے ایک دوسرے کے لیے حقوق ہیں.
تو 8 کے ساتھ میچ کرتا ہے ڈی. ٹھیک ہے, تو آپ 8D لکھ دیجئے 8ویں کالم کے سی میں. اس کے بعد ہم نواں سینٹنس پڑھ رہے ہیں. اف یو ول ہرٹ ادرس, اگر آپ دوسروں کو ہرٹ کریں گے, اور اس کے سی میں دیکھیے یو میں گیٹ ہرٹ ان ریٹرن, تو آپ بھی اس کے جواب میں ہرٹ کیے جائیں گے. تو 9 کے ساتھ ڈی جو ہے وہ میچ کر رہا ہے, تو کالم سی میں آپ کو لکھنا ہے 9D. گڈ. آخری جملہ ہم پڑھ رہے ہیں. کنسیڈر دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلم. سوچئے ہر مسلمان کی زندگی کو اور اس کی پراپرٹی کو. ٹھیک ہے, کیا سوچئے؟ ای میں لکھا ہے ایز اے سیکریٹ ٹرسٹ, مقدس امانت. یعنی ہر شخص, ہر مسلمان کی زندگی اور اس کی پراپرٹی کو مقدس امانت کے طور پر سمجھیے. تو 10ویں کے ساتھ آپ کا جملہ ہے ای, 10E. کالم میں آپ سی میں لکھیں گے 10E. ٹھیک ہے پیارے بچوں, یہ ہم نے لکھ لیا ہے. اب آپ یہی سارے جملے, یعنی جو کالم دیکھنا ہے آپ کو سی میں 1F, تو آپ کو کالم 1 سے جملے کا آدھا حصہ لینا ہے, اور F سے جملے کا پورا حصہ لے کے آپ کو یہ 10 سینٹنسز اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی کاپی میں مکمل 10 سینٹنسز جو اے سے اور صحیح والے بی سے آپ نے لیے ہیں, اس کو جوڑ کر آپ اپنی کاپی کے اندر لکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ سارا کام کاپی میں ابھی کر لیجیے آپ نکال کے. آسان ہے کیونکہ ہم نے ساری چیزیں پہلے سے طے کر لی ہیں. اب آپ کو صرف اور صرف اپنی کاپی کے اندر جملوں کو ایک جوڑ کر لکھنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, اب ہم چلے گئے اس سیکشن کی آخری ایکسرسائز کے اوپر, جس کا نام ہے ایکسرسائز 7. ٹھیک ہے, اور اس ایکسرسائز کے اندر کیا لکھا ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو, اس کے بعد پھر ہم کریں گے. ورک ان پیئرز اینڈ کمپلیٹ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس. آپ کو 2 اسٹوڈنٹ کو جوڑا جوڑا بیٹھ کر اسے کمپلیٹ کرنا ہے. رائٹ دا کمپلیٹ سینٹنسز ان یور نوٹ بک. 3 جملے دیے گئے. موسٹ آف دا قریش ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام بیکاز دے تھاٹ دیٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈیش. اس ڈیش میں کیا آئے گا, یہ جملہ آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ آپ کے سبق میں ہی موجود ہے. کیا لکھا تھا, موسٹ آف دا قریش ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام. یہ آپ کے ہاں موجود ہے پہلے پیراگراف کے آخری حصے میں. ٹھیک ہے, ریفیوز ایکسیپٹ دے تھاٹ دیٹ ہی واز اگینسٹ دیئر گاڈس اینڈ دیئر اینسسٹرز. تو وہ کیا سوچتے تھے کہ ہی واز اگینسٹ دیئر گاڈس اینڈ دیئر اینسسٹرز. تو اس خالی جگہ میں جو اگلا جملہ مکمل آپ کو کرنا ہے, اس میں کیا لکھیں گے, دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز اگینسٹ دیئر گاڈس اینڈ دیئر اینسسٹرز. ٹھیک ہے, کاپی کے اندر یہ پورا جملہ آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا لکھنے سے پہلے آپ جو دوست اپنے ساتھ بیٹھا ہے اس سے مشورہ کریں کہ کیا پورا آنا چاہیے. جب دونوں طے کر لیں کہ کیا جملہ پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا ٹکڑا لگانا ہے اس میں, تو پھر دونوں اپنی کاپی کے اندر وہی ٹکڑا ایک دوسرے کی ہیلپ کے ساتھ لکھیں. ٹھیک ہے, اب ہم چلے گئے دوسرے ایکسرسائز نمبر 7 کے دوسرے پارٹ میں. پیج نمبر 8 پر ہوں میں. دا ڈے دا پروفٹ محمد انٹرڈ یثرب. اس دن جس دن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں انٹر ہوئے. مارکس دا اسٹارٹ آف دا ڈیش. وہ مارک کر دیا گیا ہے ڈیش کو اسٹارٹ کرنے سے. کس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے اس کو مارک کیا گیا ہے, یاد ہے آپ کو؟ اس میں ہم نے کہا تھا اسلامک کیلنڈر جو ہے اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے مارک کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں آپ دیکھیے گا لکھا ہوا ہے entered the city. This event is known as Hijra and marks the beginning of the Islamic calendar. Mark as the beginning of Islamic calendar. تو اسٹارٹ آف دا تو لکھا ہوا ہے, تو اسٹارٹ آف دا اسلامک کیلنڈر یہاں پر آپ کو یہ لکھنا چاہیے, کیونکہ یہاں لفظ اسٹارٹ دے دیا ہے, بگننگ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسرا اور آخری جملہ,
The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam invited the leaders of all the communities living in Medina to discuss dash. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कम्युनिटी को बुलाया था मदीने की डिस्कस करने के लिए कुछ चीज़। क्या डिस्कस करने के लिए बुलाया था? ठीक है, तो देखिए आप अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से बाज़ाब्ता यही जुमला तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप इन्फर कर सकते हैं कि आपने टू रीच अ फॉर्मल एग्रीमेंट फॉर हारमनी अमंग द कम्युनिटीज़ एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटी ऑफ मदीना। तो आपने क्यों बुलाया था? टू फॉर्मल एग्रीमेंट, टू रीच अ फॉर्मल एग्रीमेंट फॉर हारमनी। तो इसके जवाब में आपको जुमला मुकम्मिल करना है। टू रीच, टू डिस्कस लिखा हुआ है, लिहाजा टू रीच पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। टू डिस्कस a formal agreement for harmony among the communities and for the security of city of Medina। पेज नंबर 3 के दूसरे पैराग्राफ में इस बात का तज़करा है। तो आप दोनों दोस्त जो आपस में बैठे हुए बराबर में, वो एक दूसरे से मशवरा करके इस जुमले को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा जो सेक्शन 1.1 था वो ख़त्म हुआ, जिसका ताल्लुक़ था रीडिंग कम्प्रीहेंशन से। उसकी एक्सरसाइज नंबर 7 ख़त्म हो गई। ठीक है, अब हम जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 8 को हल करने के लिए। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज नंबर 8 के लिए मैं पेज नंबर 9 पर आ गया हूँ। बल्कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, 3 जुमले मैंने लिखे हैं और दूसरे पेज के ऊपर मज़ीद जो है वो 5 जुमले हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब 5 जुमलों को जो है वो हम मज़ीद पढ़ेंगे। ठीक है, सेंटेंस नंबर 4 है, द 3 मेन पॉइंट्स ऑफ द चार्टर ऑफ मदीना वर डैश। जो मीसाक़ मदीना था उसके 3 पॉइंट डैश थे। कौन कौन से 3 पॉइंट थे? आप अगर जाइए वहाँ पर अपने दोस्त के साथ मिलके इसको डिस्कस कीजिए कि कौन से 3 पॉइंट ऐसे थे जो मीसाक़ मदीना में मुतय्यन किए गए थे। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 3 के दूसरे पैराग्राफ में तफसील से मिलेगा। इसे आप ख़ुद ज़रा देखिए अपने दोस्त के साथ मिलकर कि वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं। 1 2 3 करके आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, यहाँ बुक में नहीं लिखना है बल्कि अपनी कॉपी के अंदर इसे सेंटेंस को मुकम्मिल करना है पूरा 3 पार्ट के साथ। हम आ गए सेंटेंस नंबर 5 पर। इन आर्डर टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ द मुस्लिम्स इन मदीना। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है की खातिर, स्ट्रेंथन क़ुव्वत देने की खातिर, मजबूत करने की खातिर। द पोजीशन ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की पोजीशन को, इन मदीना, मदीने में। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक 3 मेजर स्टेप्स। उन्होंने 3 मेजर स्टेप्स लिए। विच वर डैश, वो ये थे। क्या थे मेजर स्टेप्स जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिए मुसलमानों की पोजीशन को मजबूत करने के लिए? ठीक है, ये आपको इसी दूसरे पैराग्राफ के अंदर मिलेंगे। ठीक है, क्या क्या 3 मेजर स्टेप लिए थे? एक तो आपने डिफरेंट ग्रुप को जो है वो मीसाक़ मदीना कायम किया था, और मुस्लिम और जो ज्यूस थे उनको आपने कुछ ड्यूटीज़ प्रोवाइड की थी, और जो ये बात कही थी कि जो भी फ़ैसला डिस्प्यूट का होगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, और आपस में जो है वो जंग कई साल तक नहीं होगी। ये 3 बातें, ठीक है, मुसलमानों को मजबूत करने के लिए, मुस्लिम माशरे को मजबूत करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 3 के दूसरे पैराग्राफ में। ये आप ख़ुद जहन दौड़ाकर जो है वो इसे लिखेंगे। 3 मेजर स्टेप्स कौन से लिए थे? चलिए जनाब, नंबर 6 द फेयरवेल पिलग्रिमेज, यानी हिज्जतुल विदा, या जो आपका हज है आखिरी, उसकी बात हो रही है। ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर द मुस्लिम्स। मुसलमानों के लिए वो एक अहम इवेंट है। बिकॉज डैश, इस वजह से अहम है। तो किस वजह से अहम है वो, ये आपको मिलेगा अगर आप अपने दोनों दोस्त मिल के देखें।
دس فیئرویل پروگرام از ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ ہسٹوریکل ایونٹ آف دا مسلم. یہ ہے کیونکہ اس اوکیزن کے اوپر ہی ٹاٹ مسلمز ہاؤ ٹو پرفارم دا حج. ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، اور مزید یہ کہ اس حج کے دوران آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے اسلام کی ساری تعلیمات کو دہرا دیا. تو دو وجہ سے یہ خطبہ بہت اہم ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بھول چکے تھے کہ حج صحیح طریقے سے کیسے کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں سب لوگوں کو حج کا صحیح طریقہ ڈیفائن کر دیا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا تھی؟ دوسری بات یہ تھی کہ اس حج میں جو آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں مسلمانوں کو کچھ اہم تعلیمات سے نوازا. تو یہ دو باتیں تھیں جس کی وجہ سے یہ اہم ہے. ٹھیک ہے. اب آ گئے ہم کوشچن نمبر 7 کے اوپر. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آسک دا پیپل ان دا گیدرنگ ٹو لسن کیئرفلی ایز ڈیش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بات غور سے سنو ایز ڈیش. کیوں غور سے سنو؟ صحیح ہے. اٹینٹیو ایئر فار آئی نو ناٹ ویدر آفٹر دس ایئر آئی شیل ایور بی امنگسٹ یو اگین. میری بات غور سے سنو کیونکہ میں نہیں جانتا کہ شاید اگلے سال میں تمہارے ساتھ اس موقع پر ہوں یا نہ ہوں. اس لیے آپ نے کہا میری بات غور سے سنو. تو یہ بات آپ کو اس طرح سے جوڑنی ہے. یہ سب جملے آپ کو پورے اپنی کاپی کے اندر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن لکھنے سے پہلے آپ دونوں دوست طے کر لیجئے کہ آپ دونوں مل کر کس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور پھر دونوں کے جملے آپ کے سیم ہونے چاہیے. آخری سینٹنس ہے دا مسلمس کین انشور دیٹ آل پیپل گیٹ دیئر فیئر شیئر بائی ڈیش. مسلم کین انشور، مسلمان جو ہے اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ آل پیپل گیٹ دیئر فیئر شیئر، کہ تمام لوگ اپنا صحیح حصہ حاصل کر سکتے ہیں بائی ڈیش کر کے. ٹھیک ہے. تو کیا کر کے؟ بائی فالو دیز میسیجز. ٹھیک ہے. اور یعنی اسلام کی تعلیمات کو فالو کر کے وہ شیئر جو ہے وہ پورا حاصل کر سکتے ہیں. The result will be fair and equitable society in which there will be honesty and justice and meritocracy. تو یہ جو 3 لفظ ہیں، آنیسٹی کو فالو کر کے، جسٹس کو فالو کر کے، اور میریٹوکریسی کو فالو کر کے، ان پرنسپل کو فالو کر کے وہ اپنا شیئر جو ہے وہ عمدہ طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کن چیزوں کو بائی کے بعد آپ لکھیں گے گیٹنگ، یا بائی فالوئنگ جسٹس، آنیسٹی اینڈ میریٹوکریسی. یعنی اگر ان 3 چیزوں کو فالو کیا جائے تو ہر شخص کو اپنا اپنا حصہ برابر کا مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم جا رہے ہیں اگلے آخری ایکسرسائز کی طرف. ایکسرسائز نمبر 8. ٹھیک ہے. ورک ان گروپس ایز ڈیوائڈیڈ بائی دا ٹیچر orally, discuss and then prepare a chart on one of the following topics as assigned by the teacher. 4 باتیں لکھی ہیں. The principles that the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم followed after migrating to Medina so that Muslims and non-Muslims could live in peace and harmony. ایک چارٹ بنائیے. اس چارٹ کے اوپر وہ سارے اصول لکھیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے اندر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان صلح اور صفائی کے ساتھ رہنے کے لیے بنائے تھے. ٹھیک ہے. یہ اب آپ گروپ بنا لیجئے. اپنی کلاس کے جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیجئے. پہلا گروپ پہلے سوال پر کام کرے گا، اس کے لیے چارٹ بنائے گا. دوسرا گروپ دوسرے کے لیے، تیسرا تیسرے کے لیے، اور چوتھا چوتھے کے لیے. یہ آپ ایک شیٹ لیں گے بڑی سی. ٹھیک ہے. جو گتے کی شیٹ آتی ہے اس شیٹ کے اوپر مارکر سے آپ کو لکھنے ہیں وہ سارے اصول انگلش کے اندر. پرنسپل نمبر 1 کیا تھا، پرنسپل نمبر 2 کیا تھا، پرنسپل نمبر 3 کیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو اپنی کلاس کے اندر جو ہے وہ لا کے لگانا ہے تاکہ چاروں گروپ جو مل کے کام کریں ان کا پورا کام جو ہے وہ دیکھا جا سکے. تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی. وہ سارے پرنسپل دیٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فالوڈ آفٹر مائیگریٹنگ ٹو مدینہ مائیگریٹ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتائے سو دیٹ مسلمز اینڈ نان مسلم کوڈ لیو ان پیس اینڈ ہارمنی،
کہ وہ مسلمان اور غیر مسلم ہارمنی کے ساتھ رہ پائیں، وہ سارے اصول آپ لکھیے ایک چارٹ کے اوپر۔ دوسرا گروپ کیا کام کرے گا؟ دا بیسک میسیجز ان دا لاسٹ سرمن اباؤٹ دا رائٹس آف ادر پیپل اینڈ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریسپیکٹ دیم۔ یعنی لاسٹ سرمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کے رائٹس کی بات کی ہے، وہ رائٹس آپ کو لکھنے ہیں، اور یہ بھی لکھنا ہے کہ یہ اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسٹڈی کیجئے، دیکھیے، اور دیکھنے کے بعد اسی کتاب سے جو آپ نے اخذ کیا ہے وہ سارے اصول لکھیے، جس کا تعلق آپ کے آخری خطبے سے ہے اور جس میں آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے کی برابری اور رائٹس کی بات کی ہے۔ تیسرا جو گروپ ہے وہ کیا کرے گا؟ ایٹ لیسٹ 5 ٹیچنگز ایز ڈسکرائبڈ ان لاسٹ سرمن of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that we should practice in our daily life in order to strengthen our society۔ ہم اپنی سوسائٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ان تعلیمات میں سے 5 تعلیمات کا تذکرہ کریں جو آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں۔ یہ 5 تعلیمات کا ایک چارٹ آپ کو بنانا ہے تیسرے گروپ کو۔ اس کے بعد جناب چوتھا جو گروپ ہے، سم آف دا بیڈ پریکٹسز دیٹ وی ہیو اڈاپٹیڈ، کچھ بری عادتیں ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں، وچ آر اگینسٹ دا ٹیچنگ آف دا لاسٹ سرمن، جو آخری خطبے کے مخالف ہیں آف دا ہولی پروفٹ، اینڈ ہاؤ دیز آر افیکٹنگ آور سوسائٹی۔ تو وہ ان باتوں کو لکھنا ہے، بیڈ ہیبٹس کا ایک چارٹ بنانا ہے جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں جن سے ہمیں روکا تھا۔ جیسے شیطان خبردار کیا تھا کہ شیطان اب آپ کو جو ہے بڑی چیزوں میں نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر آپ کو، تو وہ بری باتیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، وہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور ہم کر رہے ہیں، اس کا ایک چارٹ بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 چارٹ آپ کے کلاس کے 4 گروپس بنا کر ان 4 چارٹ کو مینٹین کریں گے۔ بہت اچھے مارکر لے لیجئے مختلف کلرز کے، اور ہیڈنگ ڈالیے اپنے چارٹ کی کہ آپ کیا لکھنے جا رہے ہیں پہلے، اور پھر اس کے نیچے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اس طرح کر کے آپ لکھیں چارٹ کو۔ ہورزنٹ اس میں پورٹریٹ میں اور لینڈ اسکیپ میں، جیسے یہ آپ کا بورڈ ہے یہ اس وقت لینڈ اسکیپ میں ہے، اگر میں اس کو ایسے کھڑا کر دوں گا تو یہ پورٹریٹ میں ہو جائے گا۔ تو آپ اپنی جو مٹیریل ہے وہ سوچئے کہ وہ لینڈ اسکیپ میں بہتر طریقے سے لکھا جا سکتا ہے یا وہ پورٹریٹ کے اندر بہتر طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔ اگر مٹیریل بہت زیادہ ہے تو پوائنٹ اس کے زیادہ ہیں تو نارملی آپ اس کو لائن جو ہے وہ چھوٹی ہوگی اور زیادہ پوائنٹ آ جائیں گے، اس کے لیے آپ پورٹریٹ کر لیجئے سیدھا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کم ہے مٹیریل تو پھر آپ اس کو لینڈ اسکیپ کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ تو کلاس کے اندر یہ 4 چارٹ جو ہے وہ آپ اپنے پوری کلاس کے گروپ کو مل کر بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جناب، آج کی کلاس بہت لمبی ہو گئی، ہم نے یہ آپ کو سیکشن 1.1 جو ریڈنگ کمپریہنشن سے متعلق تھا اس کی ہم نے آپ کی کلاسز لے لی ہیں۔ اب انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے اس کا دوسرا سیکشن، ابھی سبق ختم نہیں ہوا، دوسرا سیکشن ہمارا شروع ہوگا لسننگ اینڈ اسپیکنگ۔ اس میں ہم کام کریں گے زیادہ تر بولنے پر اور سننے پر۔ ٹھیک ہے، چلیے جناب، اللہ حافظ۔